جو کوئی انسان ایک اچھا اور وفادار دوست رکھتا ہے تو اسے آئینے کی ضرورت نہیں۔ اس پوری زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارے دل کا مرکز ہے، جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ روح کو سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کا غبار چھٹ جاتا ہے، اور دل کا غبار اس صورت میں چھٹتا ہے جب تم اللہ سے لو لگاتے ہو۔ جسے اللہ قلب سکون عطا فرما دیتا ہے، اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ فضیلتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، پھر اس کی جانب سے تبدیلیاں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے فضل پر جان اور دل سے سجدہ بجا لاؤ۔ علمی نصیحت میں حکم کا لہجہ نہیں ہوتا، اسی لیے وہ محتاطوں پر زیادہ اثر کرتی ہے۔ محبوب سے باہوش اور غیروں سے بے ہوش اور بے خبر ہونا ہی تکمیل عشق کی علامت ہے۔ تو اپنی فکر سے قرآن میں تاویل نہ کر، اپنے آپ کو بدل، اپنی فکر میں تبدیلی پیدا کر۔ انسان کی بد عملی اس کی تکلیف کا سبب ہے، اور بد عملی کا وہ خود ذمہ دار ہے، مقدر اس کا ذمہ دار نہیں۔ شیطانی فریب میں انسان بھلائیوں کی برائیاں اور برائیوں کی بھلائیاں سمجھنے لگتا ہے۔ شیطان نیکیوں کو بد اور بدوں کو مغالطے میں ڈال کر نیک ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی کوشش ایک جال ہے جس میں وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ جب انسان مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے اپنے لیے آرام گاہ بنانے کا سوچتا ہے۔ مصیبت سے نجات پاتے ہی اپنی توبہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ جسم کے دو اعضاء سن ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ موت قریب ہے، پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ خدا کا بندہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں مردہ اور خدا کا زندہ ہوتا ہے۔ اس کا دامن شک و شبہ کے بغیر تھام لے، تاکہ آخرت کی مصیبت سے چھوٹ جائے گا۔ ایک خدا کا عاشق دن میں چراغ جلائے ہوئے کچھ ڈھونڈتا پھرتا تھا، ویسے دن میں چراغ جلا کر کچھ تلاش کرنا مذاق اور دل لگی کی بات ہے۔